وہی آپ کی ماشاءاللہ آپ کو بہت اونچائی کی طرف لے کے چلی جا رہی ہے ماشاءاللہ. کیا آپ نے خطاب فرمایا؟ میں تم سے کہتا ہوں پیر گھوم والوں، اپنی حقیقت کو پہچانو. یہ کس بیماری میں پڑ گئے؟ ہم نقشبندی ہیں، ہم سہروردی ہیں، ہم رضوی ہیں، ہم قادری ہیں، تو ہم یہ ہیں. میں تم سے پوچھتا ہوں پوری ایمانداری سے بتاؤ، غوث پاک سب کے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ابے اگر تم نہیں بولو گے تو میں پوری زندگی افسوس کروں گا. اتنے بڑے مرد قلندر کی بارگاہ میں جہاں بنگال کی گورنمنٹ سر کو جھکاتی ہے، وہاں تو تجھے سینہ تان کے کہنا چاہیے ہمیں کسی سی این آر سی کا خطرہ نہیں. اگر کوئی نیتا کہے گا 50 سال پرانا کاغذ لاؤ تو تم چھاتی ٹھوک کے کہنا 50 سال کیوں، 200 سال پرانی داتا محبوب کی کاغذ لے لو. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته وحزبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين متين مكين مبين معين الكريم. ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. قادری یمنا علیہ غوث اعظم بی ظلم تمز شیخ احمد رضا خان خطب عالم بی ظلم. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد ماددائن تو سلطان تو عالم ہستی استدادی کما اے شہید جگہ مدد. بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ تو کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی. یہ بتایا جاتا ہے کہ بہت بڑا مجمع، بہت بڑی محفل، کثیر تعداد میں لوگ ہوں، جلسہ کامیاب ہوتا ہے. لیکن میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ تعداد بہت لمبی نہ ہو، سننے والے بہت زیادہ نہ ہوں، چند لوگ ہوں، لیکن جذبہ کربلا والا ہو تو جلسہ کامیاب بھی ہوتا ہے اور جلسہ مقبول بھی ہوتا ہے. ممبر شریف پہ حضرات علماء اہل سنت اتنے کثیر تعداد میں ہیں کہ بعض محفلوں میں تو اتنے سامعین ہوتے ہیں، ہے نا؟ یہ اللہ کا فضل ہے. پیر بھوم کی پاون دھرتی ہے اور حضور سیدی سرکار محبوب علی شاہ علیہ رحمت و رضوان کا فیضان کرم ہے کہ یہاں عوام و خواص کے لوگ کثیر تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں.
کہ آپ نے اپنے جلسے میں اتنے معتبر اور اتنے محترم لہجے کو چلایا ہے کہ حضرت محبوب گوہر صاحب یہ اپنے آپ میں میری نالج میں بہت سارے ایسے نقیب ہیں کہ مطلع کسی کا ہوتا ہے مقطع ان کا ہوتا ہے، لیکن ہم جیسوں کے لیے یہ بات سے شرف ہے کہ پوری ایمانداری سے مطلع بھی انہی کا ہوتا ہے اور مقطع بھی انہی کا ہوتا ہے۔ بہت محترم لہجہ، یہ آپ کے سبحان اللہ کہنے کے اور آپ کے بولنے کو محتاج نہیں ہے۔ آپ بولے نہ بولے کون سی بڑی بات ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ جب علمی مجمع ہوتا ہے تو یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اہل علم جھوم جھوم کے داد دے رہے ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ، جب کسی معتبر لہجے کو بلائیے تو اس کا خیال بھی رکھا کیجئے، اس کا لحاظ بھی رکھا کیجئے، اور دانشمند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ منبر شریف پہ اتنے مقدس علماء بیٹھے ہیں، میں حکم تو نہیں دے سکتا، میں دست بستہ ان کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر سکتا ہوں کہ اگر تھوڑی سی بیداری آپ کی ہوگی تو آپ کو دیکھ کر کے یہ قوم کو بہت بیدار ہو جائے گی، اور آپ تھوڑی سی بیداری پیدا کیجئے، ایک ماحول بنائیے۔ میں ایک ایسی گفتگو کر کے جاؤں گا اور بہت مختصر گفتگو کر کے جاؤں گا، کوئی مبالغہ نہیں ہوگا، جملے بازی نہیں ہوگا، پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک ایسی معلوماتی دلائل سے ماخذ گفتگو کر کے جاؤں گا کہ آپ یقین جانیں صبح کو جب یہ جلسہ ختم ہوگا تو پیر بھوم کی زمین کی مٹی بھی پکار کے کہے گی یہ اسلام سینہ بسینہ نہ ہوتا، خدائی کا ایسا سرینہ نہ ہوتا، زمین آسمان چاند سورج ستارے محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ آواز بلند کی کتنا اچھا لگا۔ آپ کسی سے ڈر رہے ہیں کیا؟ ویسے بھی آپ کسی دادا کے اسٹیج پہ نہیں بیٹھے ہیں، دیدی کے اسٹیج پہ بیٹھے ہیں نا۔ وہ دادا کے اسٹیج میں اس وقت بولنے پہ پابندی لگی ہوئی ہے، AK-47 لگایا گیا ہے، بولنا مت۔ آپ تو دیدی کے اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، اور دیدی تو بنگال کے پارلیمنٹ سے لے کر کے دہلی کے سنسد تک کہتی ہے کہ ہنگامہ آرائی جس اسٹیج پہ کرنا ہے کرو، بنگال کی سرزمین پہ نہیں چلے گا، کیونکہ یہاں ظاہراً حکومت TMC کی چلتی ہے، بنگال میں اصل حکومت تو دادا محبوب علی شاہ کی چل رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، داتا حضرت محبوب شاہ۔ اور یہ کوئی لفظوں کی روا روی نہیں، یہ کوئی میرا خطابی جملہ نہیں، اور آپ کو اچھالنے کے لیے نہیں، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ بھارت میں جو سیاسی حکومت ہوتی ہے یہ وقتی طور پر ہوتی ہے، اصل جو بھارت میں حکومت ہو رہی ہے انہی ولیوں کی ہو رہی ہے۔ اگر نہیں ہوتی تو ہندوستان میں جتنے بھی بڑے عرص ہوتے ہو، وہ عرص غریب نواز ہو، عرص گلبرگہ شریف ہو، عرص نظام الدین محبوب الہی ہو، عرص امیر خسرو ہو، عرص داتا محبوب ہو، رانی گنج میں غوث بنگالہ کا عرص ہو، ہندوستان کی کسی بھی معتبر خانقاہ کے تم اعراض کو دیکھو تو پتا چلے گا جتنے محمد عربی کے دیوانے پہنچتے ہیں اتنے ہی رام اور کرشن کے بھکت بھی پہنچتے ہیں۔ پوچھئے گا ہندوؤں تمہارا یہاں کیا کام ہے تو ہندو سکھ عیسائی یہی کہتے ہیں یار یہ وہ بارگاہ ہے نہ صورت دیکھی جاتی ہے نہ سیرت دیکھی جاتی ہے، یہاں بس مانگنے والے کی نیت دیکھی جاتی ہے۔ اور غضب ہے حضرت علامہ مبارک صاحب چترویدی، زندہ باد زندہ باد۔ واہ 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 واہ، کیا اٹھان ہے حضرت، واہ 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 واہ۔ حیرت ہے کہ آپ اتنے خاموش بیٹھے، جہاں بولنا چاہیے وہاں نہ بولیے، اور جہاں نہ بولنا چاہیے وہاں بولیے، تبھی سیے نازیہ۔ ضرورت کی جگہ پہ جب آپ بولنا شروع کریں گے نا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہ حضرت انعام میں دے رہے ہیں، ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بس یہی کہہ دیجیے گا، اس سے آپ کو کچھ اور اب ایسے آپ کیسے بھی بہت خوبصورت ہے۔
بہت اچھی شخصیت ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ. حضرت علامہ شوکت مصباحی اشرفی صاحب کی بہت عظیم شخصیت ہے. ذرا محبت سے کہہ دو نا سبحان اللہ. دیکھو میرے سر پہ نہ وقت کی تلوار لٹک رہی ہے, ٹائم بہت کم ہے. میرے بعد حضور جمال ملت کو آپ کو سننا ہے. بہادر خصوصی خطیب ہماری سرحد کے باہر سے ملک بنگلہ دیش سے تشریف لائے ہیں, ان کو بھی سننا ہے کہ نہیں. حضرت محبوب گوہر صاحب قبلہ کی بہت معتبر اور بہت معیاری شاعری کو بھی سننا ہے کہ نہیں. آپ تھوڑی سی ذمہ داری پیدا کیجئے. دیکھیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میری جو گفتگو ہونا وہ آپ کے کانوں سے پہنچ کر کے دل کی گہرائی تک پہنچے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا بیدار ہونا, آپ کی توجہ میری طرف ہونا. اگر آپ بیدار رہیں گے تو یقین جانیے ایک ایک باتیں تب زمانے تک آپ پہنچائیں گے. یہ آگے سے لے کے پیچھے تک ہزاروں کا مجمع ہے. اگر یہ ایک ایک شخص اپنے ہاتھ کو اٹھا لے اور اگر اپنے عقیدے کے ٹاور کو گنبد خضرا سے جوڑ لے تو یہیں سے بریلی کا عقیدہ مضبوط ہو جائے گا کہ وہ کسی اور کا رسول ہوگا ڈالڈا مار کا, جو مردہ ہوگا نہیں سنتا ہوگا. ہم اہل سنت, ہم سنیوں کا رسول وہ ہے کہ اگر سنی پیر بھوم سے پکارے تو مدینے سے مصطفیٰ سنتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ذرا سا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے زور سے کہہ دو یا رسول اللہ. اگر اتنی ہی کمزور آواز ہے تو نو پرابلم, لیکن آواز میں اگر طاقت ہے تو ذرا دل لگاؤ اور ہاتھ کو اٹھا کے کہہ دو یا رسول اللہ. اب یہ مقدس علماء سنیں, ایک جملہ میں نے کہا تھا یہاں سیاسی لوگوں کی حکومت ہوتی ہے وقتی اعتبار سے, اصل حکومت بھارت میں آج ولیوں کی ہو رہی ہے. یہ جملہ میں نے کہا تھا نا. اب اس پہ دلیل سنو, قرآن و حدیث سے تو ہمارے علماء دے رہے, میں بھی دے سکتا ہوں, لیکن جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے. حقیقت وہ ہوتا ہے جو غیروں کی زبان پر بھی ہو, اتہاس وہ ہوتا ہے جو اوروں کی زبان پر بھی ہو. میں پہلے بتا دوں, غوث پاک کا کرم ہے, میرے بارے میں جنہیں پتا ہے, میں رٹ کے کوئی باتیں نہیں بولتا. جب اس فن پہ میں نے قدم رکھا, میں نے کہا یار ان غیروں کی زبان کو بھی ذرا سا جانچنا چاہیے, پڑھنا چاہیے. تو مجھے یہ بات معلوم ہوگی کہ اگر آدھا منتر جانو گے اور آدھے منتر کے بعد اگر سانپ کے گھر میں اگر ہاتھ ڈالو گے اور منتر بھول جاؤ گے تو وہ ڈس دے گا. اس لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کا پورا تریاق ہونا, اس کی پوری تحقیق ہونا. پھر باضابطہ ہم نے پی ایچ یو میں سنسکرت میں ایم اے کیا. مقصد میرا یہ نہیں تھا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ میں بہت ودوان ہوں, میں تمہیں بتاؤں کہ بہت ویل ایجوکیٹڈ ہوں, میں تمہیں بتاؤں کہ مجھے کئی زبانوں پہ مہارت ہے. اللہ کی عزت کی قسم حضرت داتا کی بارگاہ میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, بچپن سے سینے میں ایک للک تھی کہ میرے اعلیٰ حضرت نے جو مسلک دیا ہے, اور وہ مسلک کیا ہے؟ وہ مسلک یہ ہے سب سے اعلیٰ وہ اولا. یار دل سے کہتے فرشتے تیرا نام لکھ لیں گے. سب سے اعلیٰ و اولا, جس کا عقیدہ جتنا مضبوط بول. میں تجھے بتانے جا رہا ہوں, یہ جو عقیدہ بریلی کے امام نے دیا نا, 350 سال پہلے جنک پور کے پنڈت نے اپنی کتاب کے اندر کہہ دیا تھا, کرشنوتارنیا تمریتم بھٹم سادن سندیما سنگرم جپو لا الہ الا اللہ ہارے پاپن پرم پیرم جنم پہ کنت پراپت ہوئی. اس نے کہا جو 350 سال پہلے احمد رضا نے عقیدہ دیا تھا وہ اپنے باپ کا عقیدہ نہیں دیا تھا, وہ مدینے کے صحابہ کا عقیدہ دیا تھا. وہ مدینے کے صحابہ کا عقیدہ تھا. اور عقیدہ کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ وہ اولا. دل لگا کے بول سنی, دل لگا کے بول, تاکہ دنیا دیکھ لے رات کو 12 بجے کے بعد یا تو کوئی سیانہ بولتا ہے یا رسول کا دیوانہ بولتا. کیا سب سے اعلیٰ وہ اولا, سب سے بالا وہ آلہ, اپنے مولا کا پیارا, دونوں عالم کا دولا. اور جب کوئی کہے کیوں مانگتے ہو بابا سے, تو کہنا کون دیتا ہے دینے کو, منہ چاہیے دینے والا ہے سچا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ کی آواز سے بلند ہوئی, کتنا اچھا لگا.
ابھی تو محسوس ہوا کہ آپ بالکل نہیں بولتے، لیکن غوث پاک کا کرم ہے، بولتے ہیں لیکن دھیرے دھیرے گرم ہوتے ہیں، اور سنی دھیرے دھیرے ہی گرم ہوتا ہے، ورنہ اچانک گرم ہو جائے تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ آہستہ آہستہ گرم ہوتا ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، ذرا ایک مرتبہ اور مسکرا اور دل سے کہہ دو یا رسول اللہ۔ میں زمین کیوں بنا رہا ہوں؟ بھیڑ بھوم کے لوگوں، کیونکہ مجھے جو باتیں آپ تک پہنچانی ہے وہ بڑی پارکیبل بات ہے۔ میرے علماء بھی توجہ سے سنیں، جب حضرت نے تاریخ دی، میں اس وقت میں مراد آباد میں تھا، اور جو رات گزری ہے اس رات میں بھی میں جامعہ نعیمیہ کے قریب جلسہ پڑھ رہا تھا، اور جو صبح آئے گی، یعنی صبح میری فلائٹ ہے لکھنؤ، اور کل مجھے بریلی شریف میں بالکل درگاہ اعلیٰ حضرت سے محض 2-3 کلومیٹر کی دوری پر مجھے جلسے کو خطاب کرنا ہے، جس میں شبیر برکاتی اور دیگر حضرات کی آمد ہو رہی ہے۔ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہے مقصد؟ یہ ہے کہ پورے ہندوستان کے ولیوں کی حکومت ہو رہی ہے۔ جب تاریخ حضرت نے دی، میں نے پوچھا کہاں کا جلسہ ہے؟ انہوں نے کہا بیر بھوم۔ میں نے کہا بیر بھوم؟ اب اس جگہ کی مناسبت کو دیکھو، کیا نام ہے؟ بیر بھوم۔ بیر بھوم، اس کا مطلب تم نے کبھی سمجھا؟ بیر کے معنی ہوتے ہیں بہادر، بیر کے معنی ہوتے ہیں بہادر، اور بھومی کہتے ہیں زمین کو، تو بیر بھوم کا مطلب ہوا بہادروں کی زمین۔ اب پتا چلا اسے بیر بھوم کیوں کہتے ہیں، وہ بزدل بھومی کہیں اور ہوگی، جہاں دادا محبوب ہوتے ہیں وہی زمین بہادروں کی زمین ہو رہی ہے۔ بہت اچھی تشبیہ ہے، واہ 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 واہ، جہاں دادا محبوب ہو وہی بھومی بیر ہوتی ہے، اور جو بھومی بیر ہوتی ہے وہی تو غریب نواز کے قریب ہوتی ہے۔ اب سنو، پورے بھارت میں حکومت کیسے؟ علامہ محبوب بہت صاحب، میں آپ کی خصوصی توجہ چاہوں گا۔ کل کو ایریل والا کہے گا کہ چترویدی صاحب رات آئے تھے، وہ کہہ کے چلے گئے پورے بھارت میں بزرگوں کی حکومت ہو رہی ہے۔ کرسچن کہہ دے گا، بودھ کہہ دے گا، سناتن کہہ دے گا، شاشوت کہہ دے گا، بودھسٹ کہہ دے گا، یہودی کہہ دے گا، عیسائی کہہ دے گا، مجوسی کہہ دے گا، صلیبی کہہ دے گا، دنیا میں جتنے بھی دھرم کے لوگ ہیں کہہ دے گا۔ اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں بھی سوچنے لگا یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ 75واں مہوتسو منا رہے آزادی کا، اور لوگ کہتے ہیں کہ بھارت آزاد ہے، بے شک آزاد ہے، لیکن یہ بات کہاں سے آ گئی کہ حکومت اللہ والوں کی ہو رہی ہے؟ اب سنو، میں نے جب اس پہ تحقیق کرنی شروع کی، میرے ہاتھ ایک کتاب لگی۔ میں اپنے گھر کی بات نہیں بتا رہا، جب تحقیق کی تو ایک کتاب میرے ہاتھ لگی، اور جب میں اس کو پڑھا تو یار دماغ حیرت میں پڑ گیا۔ اسی تمہارے کلکتے کی بات ہے، جب انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے سے جب انگریز بھارت میں حرکت کرنے لگے، جب یہ متحرک ہوئے، تو انہوں نے سب سے پہلا جو ٹارگٹ کیا وہ ٹارگٹ مسلم کمیونٹی کو کیا، اور کہا کہ ابھی ابھی مغلیہ دور کا خاتمہ ہو رہا ہے، ہماری انٹری ہو رہی ہے، اس وقت مسلمان بہت مضبوط ہے، اس کو سب سے پہلے ڈیوائڈ اینڈ رول کا شکار کرنا چاہیے، اس کے اندر پھٹ مت کرنا چاہیے، اس کو توڑنا چاہیے، کیونکہ مسلم کمیونٹی جب ٹوٹے گی تو ہم بھارت میں اپنی حکومت کو مضبوط کریں گے۔ اب اس کمیونٹی کو توڑنے کے لیے انہوں نے عجیب عجیب ہتھ کنڈے اختیار کیے، مولویوں کی خریداری کی، کتابوں کی خریداری کی، فتاوے خریدے، اور عجیب عجیب نظریات عوام کو دیے، لیکن اے بیر بھوم کے کئیوں سنیوں، اپنے نصیبے پہ ناز کرو۔ اس نے کئی سال جب اپنے اس مشن کے تحت کوششیں کی، اور جب کامیاب نہیں ہوا تو جانتے ہیں اس نے لاسٹ اپنا ججمنٹ دیا، وہ کہتا دنیا کی ہر قوم کو توڑنا آسان ہے، لیکن مسلمان کو کبھی توڑا نہیں جا سکتا ہے، ہر کمیونٹی کو توڑا جا سکتا ہے لیکن مسلمان کو کبھی توڑا نہیں جا سکتا ہے۔ لوگوں نے کہا ایسا کیوں؟ کہا اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، جس قوم کو توڑنا ہے اس کے
سپہ سالار کو مار دیا جائے. جب سپہ سالار مر جاتا ہے, رہبر مر جاتا ہے, کمانڈر اور چیف مر جاتا ہے, جب اس کا قائد مر جاتا ہے, جب اس کا رہبر ختم ہو جاتا ہے, قوم پس مردہ ہو جاتی ہے, فوج سرنڈر کر دیتی ہے, جماعت ڈسمس کر جاتی ہے, لوگ بیک فوٹ پہ چلے جاتے ہیں. پھر حکومت کرنا آسان ہے تو اس کے لوگوں نے کہا اے وکٹوریا کی اولادو بتاؤ پھر مسلمانوں میں یہ چیز کیوں نہیں آتی, ان کے لیڈر کو کیوں نہیں مارتے, ان کے پیشوا کو کیوں نہیں مارتے. اللہ کرے یہ اتنا تحقیقی اور معتبر جملہ میں سنیوں کے درمیان لگ رہا ہوں, یہ اس جملے کی حفاظت کر لے پھر میں سمجھوں گا کیسی گفتگو سنیں گے. لوگوں نے کہا او وکٹوریا کی اولادو بتاؤ نا تم مسلمانوں کے رہبر کو کیوں نہیں مارتے, ان کے لیڈر کو ہلاک کیوں نہیں کرتے, ان کے کمانڈر اور چیف کو ختم کیوں نہیں کرتے. تو ہٹلر کہتا ہے it is clear to me that this technique must have come to Muhammad sallallahu alaihi wasallam from God Allah because almost all of this knowledge was not discovered until many centuries later. وہ کہتا ہے یار ہم اسے ماریں گے کیا, یہ عجیب مخلوق ہے, یہ عجیب قوم ہے, اس کا لیڈر, اس کا رہنما, اس کا کمانڈر اور چیف جب مر کے قبر میں جاتا ہے اور اپنے تربت میں آرام کرتا ہے, دنیا کی اکیلی قوم ہے جو اپنے لیڈر کو مردہ نہیں مانتی ہے بلکہ کہتی او دادا محبوب تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والا. نعرہ